غزہ کے خلاف جاری شہری جارحیت میں صرف چند گھنٹوں کے دوران کم سے کم 38 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ یہ حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ سنیچر کی رات صہیونی وزیر اعظم کے رہائش گاہ کے باہر صہیونی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ کی خبر ہے۔ غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں نیز خان یونس اور رفح پر نصف شب سے جاری صہیونی جارحیت میں 38 فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ خان یونس کے مغرب میں واقع حی الیابانی پر بمباری میں ایک 5 سالہ بچہ بھی شہید ہوا ہے۔ صہیونی فوج نے اسی طرح رفح کے شمال میں ہلال احمر سوسائٹی سے متعلق ایک ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں امدادی کارکنوں نے ملبے کے نیچے سے 2 شہداء کی لاشیں نکالی۔ اس سے قبل فلسطینی ذرائع نے خان یونس کے النواسی علاقے میں فلسطین کی تحریک حماس کے دفتر کے ایک کارکن صلاح البرویل کی شہادت کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب صہیونی پولیس صہیونی آبادکاروں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر ہے۔ تل ابیب کے حبیمہ اسکوائر پر احتجاجی مظاہرہ کرنے والے سیکٹروں کی تعداد میں صہیونی آبادکاروں نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کیا۔ رپورٹ کے مطابق کچھ صہیونی مظاہرین نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، جہاں صہیونی پولیس اہلکاروں اور صہیونی آبادکاروں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اس احتجاجی مظاہرے میں صہیونی حزب اختلاف کے رہنما یائر لاپیڈ نے بھی شرکت کی اور کہا کہ نیتن یاہو کی پالیسیوں کی بنا پر صہیونی پارلیمنٹ سمیت مختلف ادارے اور اسکول کالج سب بند ہو جائیں گے۔ سابق صہیونی ڈپٹی آرمی چیف یائر گولان نے بھی نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہڑتال پر ہیں اور نیتن یاہو کی بنا پر اسرائیل کی معیشت، بندرگاہیں، نقل و حمل، اسکول، کالج، روزگار کے ساتھ ساتھ تمام سڑکیں بھی بند ہو جائیں گی۔ غزہ میں محکمہ صحت نے خبر دی ہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 49,747 ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں 130 شہداء کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ اس مدت کے دوران 263 زخمی بھی اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے رپورٹ دی ہے کہ 18 مارچ 2025 کو غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے آغاز کے بعد سے اب تک 634 فلسطینی شہید اور 1172 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق شہید اور زخمی ہونے والوں کے نئے اعداد و شمار کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 49,747 جبکہ 1,13,213 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس نے اس تحریک کے بانی شیخ احمد یاسین کی شہادت کی 21ویں برسی پر ایک بیان جاری کر کے زور دیا ہے کہ ہم اپنی مقدس سرزمین کے تحفظ کی راہ پر پورے عزم کے ساتھ گامزن اور مزاحمت کو اپنی آزادی و خود مختاری کا اہم راستہ سمجھتے ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج صہیونی حکومت کے ہاتھوں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کے قتل کی 21ویں برسی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ احمد یاسین یا دیگر فلسطینی رہنماؤں کے قتل سے ہماری قوم کے ارادے اور استقامت میں کمزوری نہیں آ سکتی اور صہیونی قتل و جرائم کے ذریعے ہمیں اپنے وطن سے نکال نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ اس طرح سے فوجی حکام بھی شریک ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نے تاکید کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور امریکی بحری بیڑا بھیجنا یمنیوں کے ساتھ محاذ آرائی میں واشنگٹن کی شکست کا ثبوت ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبدالملک بدرالدین الحوثی نے امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ میں ایک اور بحری بیڑا بھیجنے کے حکم پر تبصرہ و تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام یمنیوں کے ساتھ محاذ آرائی میں واشنگٹن کی شکست کا ثبوت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک کو اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں سے خوف زدہ کرتا ہے، لیکن یمن کے خلاف یہ جہاز اس کے لیے ایک بوجھ بن سکتے ہیں۔ الحوثی نے کہا کہ ماضی میں امریکہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز کے ذریعے بڑی طاقتوں کو دھمکاتا تھا، لیکن یمن کے خلاف اس نے اپنی شکست کا خود اعتراف کر لیا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ یمن کے مختلف شہروں پر امریکہ کے فضائی حملوں کے بعد یمنی افواج نے امریکہ کے USS ٹرومین طیارہ بردار جنگی جہاز کو متعدد بار اپنے میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ علاقوں کے خلاف میزائل آپریشن سے اپنے کسی بھی تعلق کی تردید کی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے ملک کے جنوب سے مقبوضہ علاقوں پر میزائل حملے سے اپنے کسی بھی تعلق کی تردید کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن کا دعویٰ لبنان کے خلاف جاری جارحیت کو جواز فراہم کرنے کی بھونڈی کوشش ہے۔ بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ حزب اللہ جنگ کے بندی کے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف حکومتی حل کی حمایت پر زور دیتی ہے۔ اور پاکستان اور افغانستان کی سرحدی گزرگاہ طورخم کو کئی ہفتے تک بند رہنے کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق طورخم سرحد سے پیدل آمد و رفت 28 روز بعد شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کے امیگریشن حکام نے بتایا ہے کہ صرف ویزے کے حامل مسافروں کو افغانستان آمد و رفت کی اجازت ہے۔ پاکستانی امیگریشن حکام نے اطلاع دی ہے کہ طورخم سرحدی گزرگاہ 3 روز قبل تجارت کے لیے کھول دی گئی تھی۔ ان کے مطابق طورخم کے راستے عام طور پر 10,000 مسافر روزانہ آمد و رفت کرتے ہیں۔ امیگریشن سسٹم میں خرابی کے باعث پیدل آمد و رفت گزشتہ روز بحال نہ ہو سکی تھی، تاہم امیگریشن ذرائع نے بتایا ہے کہ صرف افغان مریضوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں فسادات کے 6 ملزمان کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے گجرات کے گودھرا واقعے کے بعد ہوئے فسادات کے معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ کسی معاملے میں صرف موقع پر موجود ہونا یا وہاں سے گرفتاری ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی بھیڑ کا حصہ تھے۔ عدالت نے گجرات ہائی کورٹ کے سن 2016 کے اس فیصلے کو خارج کر دیا جس میں گودھرا سانحے کے بعد سن 2002 میں ہوئے فسادات کے معاملے میں 6 ملزمان کو بری کرنے کے فیصلے کو پلٹ دیا گیا تھا۔ ان 6 لوگوں کو اس واقعے میں شامل ہونے پر سزا سنائی گئی تھی جس میں بھیڑ نے ودوڈ گاؤں میں ایک قبرستان اور ایک مسجد کو گھیر لیا تھا۔ تمام ملزموں کو جائے واردات سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل نچلی عدالت نے سبھی 19 ملزموں کو بری کر دیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے ان میں سے 6 کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ میڈیا کے مطابق ترکی کے کچھ صوبوں میں استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ان کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں اور استنبول میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ المیادین چینل کے مطابق ترکی کے کئی صوبوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین استنبول کے گرفتار کیے گئے میئر اکرم امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس نیوز چینل نے ترک پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاع دی ہے جو اکرم امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔